نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محرم الحرام کا مہینہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی بڑا عزت والا، بڑا احترام والا تھا، اور 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہونے کی وجہ سے 10 محرم کو اور زیادہ فضیلت مل گئی، اور زیادہ اس کو 4 چاند لگ گئے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی اس 10 محرم والے دن کافی سارے واقعات پیش آئے، جس کی وجہ سے اس کو فضیلت ملی ہوئی ہے۔ 10 محرم والے دن کیا کیا واقعات پیش آئے؟ ان میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی 10 محرم والے دن، یعنی جب اللہ جل شانہ نے ان کو آسمانوں سے زمین پر اتار دیا تو 40 سال اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے رہے۔ اس کے بعد جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو جس دن توبہ قبول ہوئی تھی وہ 10 محرم کا دن تھا، اور اللہ جل شانہ نے نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جب لگائی تو وہ جس دن وہ پہاڑ پر لگی تھی، کشتی سے نیچے اترے تھے، وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اور اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دی ولادت بھی اللہ پاک نے 10 محرم والے دن ہوئی سی۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کی آگ جو تھی وہ گلزار بن گئی، تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ بھی 10 محرم والے دن اللہ پاک نے قبول فرمائی تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پر اٹھایا گیا تو وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ جل شانہ نے اعلیٰ مرتبہ جو عطا کیا، تو وہ مرتبہ بھی جب ان کو ملا تھا تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ جل شانہ نے فرعون کے مقابلے میں دریا سے پار لگایا، اور فرعون سارے اپنی قوم کے سمیت، اپنے ماننے والوں کے سمیت دریا میں جب غرق ہو گیا، تو جس دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی تھی، فرعون غرق ہوا تھا، تو وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اس طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے، اور مچھلی کے پیٹ سے جب باہر آئے تو وہ جس دن باہر آئے تھے وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے ساری دنیا پر بادشاہت عطا فرمائی تھی، تو یہ بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو جس دن ملی تھی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی 10 محرم کے دن ہوئی۔ ربیع الاول کے مہینے کے بارے میں بھی ایک روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی 10 محرم کے دن کو ملتی ہے۔ اور پھر جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ جل شانہ ساری دنیا کو ختم فرما دے گا، تو وہ جب قیامت قائم ہوگی تو وہ بھی 10 محرم کا دن ہوگا۔ تو یہ واقعات 10 سارے واقعات جو بیان کیے گئے یہ 10 محرم الحرام کو پیش آئے تھے۔ تو یہ پہلے بھی 10 محرم کا دن ایک فضائل والا تھا، اس میں اللہ جل شانہ نے بڑے بڑے واقعات رونما فرمائے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہونے کی وجہ سے اس دن کو اور زیادہ چاند لگ گئے، کیونکہ شہادت ایک بہت بڑا اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ کوئی غم کا موقع نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک سعادت کی چیز ہوتی ہے، اللہ جل شانہ خوش نصیب لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس دن ہوئی، اس وجہ سے اس دن کو اور زیادہ فضیلت مل گئی۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے کہ ہمیں اس 10 محرم والے دن روزہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کی بھی اللہ جل شانہ توفیق دے۔ اور دوسرا حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 10 محرم کو جو اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا کھانے پینے کے اندر یا خرچ دینے کے اندر، تو اللہ پاک پوری سال کی روزی کی اللہ پاک فراخی ان کو عطا کرے گا۔ تو ان کاموں کو بھی اللہ جل شانہ ہمیں صحیح کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔